نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله تعالى عليه وأصحابه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وأصحابه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، اور حیدر بہار باغ خصال محمد است. کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات محترم، آج کی یہ پروقار تقریب بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بانی محفل، میزبان انجینئر غلام محی الدین. اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت، ان کی یہ کاوش، یہ انتظام و انصرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ دور دراز سے، قرب و جوار سے جو دوست احباب تشریف لائے، اللہ پاک سب کا آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، خالق کائنات مالک شش جہات نے اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کی رفعت اور حضور کی بلندی عظمت کو اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. چونکہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر خیر سنیں گے، تو حضور کا ذکر خیر سن کر اگر دل کو خوشی محسوس ہو، اگر سکون آ جائے، اگر آپ کا دل قرار پکڑ جائے، تو سمجھ لیں ایمان والے ہیں. اور اگر
حضور کا ذکر سن کر، حضور کی باتیں سن کر، میرے نبی کی شانیں سن کر مروڑ اٹھنے لگے، چہرے پہ 12 بجنے لگے، رنگ سیاہ پڑ جائے، تو پھر سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے امام فاسی مہدی آپ کا قول مبارک رکھتا ہوں۔ آپ مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر دل کو سکون پہنچے تو سمجھ لینا کہ یہ بندہ مومن کا دل ہے، اور اگر حضور کا ذکر سن کے سکون نہ پہنچے، حضور کے ذکر کو سن کر سکون اور سرور نہ حاصل ہو، تو پھر فرمایا ایسا دل بندہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ اس محفل میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کے سامنے حضور کا ذکر خیر کرنے لگا ہوں، ایک مرتبہ سارے کے سارے بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ پاک نے اپنے محبوب بے مثل بے مثال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قرآن میں کھول کھول کر بیان فرمایا، لیکن جو خطبے میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک، میرے نبی کا ذکر کتنا بلند کیا ہے، میرے نبی کا ذکر کتنا اونچا ہے، اگر میں دیکھنا چاہوں میرے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے تو پھر کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میرے نبی کا ذکر، میرے محبوب کا ذکر جو ہے وہ صرف زمین میں ہے، نہیں نہیں، میرے محبوب کا ذکر خیر تو آسمانوں میں بھی ہے، اور میرے نبی کے ذکر کی بلندی صرف پہلے آسمان تک نہیں، دوسرے آسمان تک نہیں، تیسرے آسمان تک نہیں، 5ویں 7ویں آسمان تک نہیں، بلکہ یہ ساری حد بندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پر جو محبوب کے ذکر کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے اس کی حد بندی نہیں ملتی، بے شک سبحان اللہ، اس کی حد بندی نہیں ملتی۔ اللہ نے محبوب کے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس کی حد بندی کو تلاش کرنا چاہے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کی حد نہیں ڈھونڈ سکتا۔ حضور کے ذکر کو بلند کرنے والا کون ہے؟ ذرا توجہ تو کریں۔ دیکھیں، میں اگر کسی پر راضی ہو جاتا ہوں، کسی پر خوش ہو جاتا ہوں، کسی پر پیار آ جاتا ہے، کسی کی بات اچھی لگتی ہے، تو اپنی حیثیت، اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق اسے انعام عطا کروں گا، اسے دے دوں گا، عطا کر دوں گا۔ اگر جناب MP کسی پر خوش ہو جائے، اس کو دے تو وہ اپنی طاقت، اپنی بساط، اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرے گا، اور اسی طرح MNA، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کسی کو عطا کریں گے، لیکن جب بات آتی ہے تیرے میرے نبی کے ذکر کی، جب بات آتی ہے تیرے میرے حبیب کی شان کی، جب باری آتی ہے تیرے میرے محبوب آقا علیہ السلام کے مقام کی، تو اللہ فرماتا ہے محبوب دینے والے جتنے بھی ہیں ان کے دینے کی کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن محبوب تجھے دینے والا کون ہے؟ تجھے عطا کرنے والا کون ہے؟ تجھے مقام دینے والا کون ہے؟ فرمایا وہ خود خدا ہے، تو جس طرح خدا کی عطا کی حد نہیں ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے مقام کی بھی حد نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جس طرح خدا کی عطا کی کوئی حد نہیں، اللہ کے بلند کرنے کی کوئی حد نہیں،
اسی طرح مصطفیٰ کے بلند ہونے کی بھی کوئی حد نہیں۔ بے شک حضور کے ذکر کو بلند میرے خدا نے کیا ہے، میرے اللہ نے کیا ہے۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے تیری خاطر بلند کر دیا ہے۔ بے شک آئیے ذرا توجہ کیجئے، حضور کا ذکر کتنا اونچا ہے، حضور کے ذکر کی کتنی بلندی ہے، حضور کے ذکر کی کتنی شان ہے۔ توجہ کیجئے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں پر عام مؤمنین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، صالحین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں صالحین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں اولیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، اغواث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں غوثوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، اقطاب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں اقطاب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، اوتاد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں اوتاد کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، نقبا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ نقبا کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، نجبا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ نجبا کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، فرمایا وہاں سے تابعین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر تابعین کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، محدثین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ محدثین کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، مفسرین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ مفسرین کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، تابعین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تابعین کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، صحابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ صحابی کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ نبیوں کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سارے رسولوں کا مقام، سارے نبیوں کا مقام، سارے ولیوں کا مقام، سارے قطبوں کا مقام، سب کو اکٹھا کر لے، جہاں سب کے مقاموں کی انتہا ہوتی ہے، تیرے میرے نبی کے مقام کی ابتدا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ارے رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، پتے پتے پہ لکھا ہمارا نبی۔ تیرے میرے نبی کے مقام کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے، اتنی رفعت عطا کر دی ہے، اتنی بلندی عطا کر دی ہے، کائنات میں اگر کوئی چاہے بھی صحیح میرے نبی کے مقام کی انتہا و ابتدا نہیں جانتا، اس کو تلاش نہیں کر سکتا۔ آئیے حضرات محترم، اللہ پاک نے تیرے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں عطا فرمائی، دو تین باتیں آپ کے گوش گزار کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور صحن کعبہ میں تشریف لائے،
सहने काबा में जब आए उस्मान बिन तलहा, ये अभी कलमा पढ़कर इस्लाम नहीं लाए थे, इनके हाथ में काबतुल्लाह की चाबियां हुआ करती थी, काबतुल्लाह की कुंजियां इनके हाथ में हुआ करती थी। इन्होंने जब लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप पर सख्ती की, आपको मना फरमाया और आप मेरे तेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त होकर कहा कि तू वो बंदा है जिसने नया दीन हमें दिया है, लोगों को अलग अलग कर दिया है, लोगों को गिरोहों में बांट दिया है। लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसकी बातों को सुनकर हजूर के दिले अकदस पर गम हुआ, रंज पहुंचा, हजूर परेशान हुए। लेकिन लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान ये आज चाबियां तेरे हाथ में हैं, लेकिन एक दिन आएगा ये चाबियां मेरे हाथ में होंगी, ये चाबियां बोले मेरे हाथ में होंगी और मैं जिसको चाहूंगा अता करूंगा। उस्मान बिन तलहा कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये बात कैसे कर रहे हैं, क्या उस दिन कुरैश, उस दिन हमारे बड़े बड़े सरदार मर जाएंगे, उस दिन वो नहीं होंगे कि ये चाबियां आपके हाथ में चली जाएंगी। कहते हैं कि वो बात मैंने कही, फिर मक्का के काफिरों ने तेरे मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम के इंतहा कर दी। हजूर हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले जाते हैं। फिर वक्त आता है अल्लाह पाक मक्का फतह करवा देता है तेरे मेरे नबी के हाथ पर। फतेह मक्का होती है, लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के साथ, सहाबा किराम के लश्कर के साथ हजूर पूरे मक्का पर, लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्जा हो जाता है, हजूर तशरीफ ला आते हैं, फतेह मक्का हो जाती है। सारे सरदार, सारे दुश्मन गर्दनें झुकाकर खड़े हैं, किसी को जुर्रत नहीं है कि आंख उठाकर भी तेरे मेरे नबी को देख ले। उस वक्त उस्मान बिन तलहा भी उसी सफ में खड़ा है। हजूर ने उस्मान बिन तलहा को बुलाया, फरमाया उस्मान बिन तलहा करीब आओ। उस्मान बिन तलहा करीब आता है, लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं उस्मान वो कुंजियां, वो चाबियां मुझे दे दो। हजरत उस्मान बिन तलहा जो अभी कलमा पढ़कर इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने वो कुंजियां ना चाहते हुए भी हजूर के हाथ में दे दी। लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुंजियां हाथ में लेकर फरमाया उस्मान बिन तलहा तुझे कुछ याद आया है? नहीं समझ आई? जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह कहे। फरमाया उस्मान बिन तलहा तुझे कुछ याद आया है कि मैंने तुझसे कुछ कहा था? उस्मान बिन तलहा कहने लगे जी आका मुझे याद आ गया, आपने फरमाया था कि एक दिन ये कुंजियां मेरे हाथ में होंगी, मैं जिसको चाहूंगा अता करूंगा। हजूर ने फरमाया फिर सुन ले उस्मान बिन तलहा, ये कुंजियां आज मैं तुझे दे रहा, ये कुंजियां आज मैं तुझे अता कर रहा हूं, ये कुंजियां तेरे पास रहेंगी। और हुजूर ने इरशाद फरमाया ये तेरे खानदान में चलती रहेंगी, यहां तक के कोई जालिम ही होगा जो आकर तुझसे, तेरे खानदान से ये कुंजियां वापस लेगा, वरना जो भी आएगा कयामत तक ये कुंजियां तेरे खानदान में चलती रहेंगी। उस्मान बिन तलहा उन्होंने जब वो बात हुजूर की याद आई और ये सारा मंजर देखा तो कहने लगे मैं गवाही देता हूं ऐ मेरे महबूब, ऐ हबीब, मैं आज इस बात का गवाह बन गया हूं कि जो आपने फरमाया था वो हक हो गया है, आपकी जुबान से जो निकला था वो हो गया है। तो उसने कहा हजूर मुझे अपना कलमा पढ़ाएं। लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और अपना गुलाम बना लिया। हज़रात मोहतरम, तो ये अभी कुछ होना था, जो कुछ होना था उसकी खबर मुस्तफा ने पहले अता फरमा दी। तो ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी की अजमत है, मेरे नबी का इल्म है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर सिर्फ 2-4 महीने, 10 महीने, साल तक का नहीं जानते, कयामत तक जो कुछ होना है, बल्कि कयामत के बाद जो कुछ होना है
حضور تو اس کی بھی خبریں اپنے غلاموں کو دے گئے۔ حضور فرما گئے ہیں کہ آخری جو جنتی جنت میں جائے گا میں اسے بھی جانتا ہوں، آخری جہنمی جو جہنم میں جائے گا میں اسے بھی جانتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اور بھوک کے عالم میں سوال کرتا ہوں، مسئلہ پوچھتا ہوں۔ روایت یہ تھی، طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی پوچھتا مسئلہ تو پھر وہ جو جس سے پوچھا جاتا تھا وہ پوچھنے والے کو کچھ نہ کچھ کھلا دیتا۔ کہتے ہیں مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جس سے بھی سوال کرتا ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جو بھی جس کو بھی سوال کرتا ہوں وہ نہیں دیتا۔ اتنی دیر میں حضور تشریف لے آتے ہیں۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آ جا، تیرا سوال بھی جانتا ہوں اس کا جواب بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور ساتھ لے گئے، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوں، اتنی دیر میں ایک تحفہ لا کر آتا ہے دودھ کا پیالہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ کا جو پیالہ ہے فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ جا کر اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے دل میں خیال آیا پیالہ ایک ہے، 70 بندے وہ ہیں، 71واں میں ہوں، اس پیالے کے ساتھ کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں لیکن حضور کا حکم تھا میں بلا لایا۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کھڑے ہو، ان سب کو دودھ کا پیالہ پلا۔ کہتے ہیں میں اور حیران ہو گیا کہ تھوڑی سی جو امید تھی وہ بھی ختم ہوگی کہ حضور مجھے پہلے حکم دیں گے، لیکن حضور نے حکم دیا ان کو پلا۔ کہتے ہیں میں پلاتا گیا، سارے 70 اصحاب کرام نے وہ سارے کا سارا دودھ پیا، پیٹ بھر کر پی لیا ہے، لیکن ابھی بھی پیالے میں دودھ ویسے ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے کہا ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ، دودھ پینا شروع کرو۔ کہتے میں نے بیٹھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، دودھ پینا شروع کیا، فرماتے پیٹ بھر کر پی لیا، ابھی بھی دودھ ویسے کا ویسا ہے۔ حضور نے فرمایا اور بھی، کہتے ہیں میں نے پھر پیا، حضور نے فرمایا اور بھی۔ میں نے کہا حضور اب گنجائش ہے؟ نہیں ہے، پیٹ بھر گیا ہے۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر حضور نے وہ پیالہ مبارکہ لیا، منہ کے ساتھ لگایا اور سارے کا سارا پی لیا۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کا مقام کہ ایک پیالہ دودھ کا ہو تو 70 صحابہ کرام موجود ہوں، وہ ایک پیالہ حضور کی نظر کا صدقہ سارے پی لیتے ہیں۔ تو حضور کی شان تو وراء الورا ہے۔ انشاءاللہ ہم وہ تفصیلی خطاب سنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔